الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1981 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحقاف کی آیت 15 سے ہو رہا ہے۔ 46/15 سابقہ آیات میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ مومن کا مقام کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ مقام تو یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن کا زندگی کا مشرب اور دعویٰ اور یہ ہے کہ رب صرف اللہ ہے، رزق کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں مل سکتا، اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے اپنے اس دعویٰ پر، تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ان کو خوف اور حزن نہیں رہتا۔ یہ مقام ہے۔ پہلی چیز، قرآن کریم حیوانی زندگی میں اور انسانی زندگی میں فرق کرتا ہے، اور پھر انسانی زندگی میں مختلف مراتب کا ذکر کرتا ہے۔ مومن کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے اس میں۔ لیکن پہلا فرق جو ہے حیوانی زندگی میں اور انسانی زندگی میں، اگلی آیت میں اس کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حیوانات کی زندگی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جبلی تقاضا ہوتا ہے، انسٹنکٹ کا ارج ہوتی ہے، جس کی روح سے وہ بچے کی ماں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ بعض جنسوں میں ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں، یہ چڑیا وغیرہ پرندوں میں، اور مویشیوں میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں ہی بچے کی پرورش کرتی ہے۔ وہ بچے کی پرورش، جب وہ بچہ اپنی پرورش آپ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بچے اور ماں کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ میری ماں تھی اور یہ میرا باپ تھا۔ انسانی زندگی میں بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ حیوانی سطح کا تو یہ تقاضا ہے کہ جب وہ خود اپنی پرورش کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر ان کا کوئی تعلق نہ رہے۔ لیکن انسانی زندگی یہاں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہاں پہنچنے پر یہ کہا گیا انسان کو یا اولاد کو کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان سے ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے، بڑھاپے میں ان کی جو کمیاں ہو گئی ہیں، ان میں ڈیفیشنسیز جو ہو گئی ہیں، ان کو پورا کرے۔ احسان کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی کمی ہو جائے اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر اور حکم آیا ہے، تاکید آئی ہے۔ کہیں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرو، درست کلامی پہ نہ اتر آؤ۔ یہ ساری تاکید آپ دیکھتے ہیں کہ حیوانات میں اس کی ضرورت نہیں، وہاں نہیں ہوتی۔ یہ انسان کا درجہ ہے جہاں یہ چیز کہی گئی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی کمی کو پورا کرے، ان کو نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ کہا کہ بڑھاپے میں پہنچ کر عقل اندھی ہو جاتی ہے، انسان کو چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کا مزاج کچھ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تنگ نہ پڑو، اس سے ان کو جھڑکو نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، نہ ہی یہ ہے کہ ان سے بے رخی برتو، ان کی کمی کو پورا کرو،
اس کو احسان کہتے ہیں، نرمی سے برتاؤ کرو۔ تو گویا یہ مقام انسانیت ہے، وَسَّعْنَا الْإِنسَانَ یہاں ہے یعنی یہ صرف مومنین کے لیے ہی حکم نہیں ہے، بلکہ کہا کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حیوانی سطح پہ نہ اترے، کہ ماں باپ اس کی پرورش تو کرتے رہیں، اور جب ماں باپ خود اس مقام پہ پہنچے کہ ان کی پرورش کی ضرورت ہو تو یہ ان کی طرف سے رخ موڑ لے، منہ موڑ لے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پھر ان کی پرورش کرے۔ کما ہو ربیانی صغیرن، قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے بچپن میں جس طرح سے تمہاری نگہ برداشت کی تھی، پرورش کی تھی، تربیت کی تھی، ربوبیت کی تھی، اس عمر میں یہ خود اپنی ربوبیت کے قابل نہیں رہے ہیں، تو ان کی اس کمی کو پورا کرو۔ تو گویا یہ انسانیت کا تقاضا بتایا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں وَسَّعْنَا الْإِنسَانَ ہے یہ اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے، حیوان اور انسان کی تمیز ہے صرف۔ اس سے کہا یہ گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ ایک بات جو اکثر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام عقیدہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن نے کہیں ان کی اطاعت کو فرض قرار نہیں دیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کی ہی تاکید کی ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، بظاہر ایک یہ چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن یہ زندگی کے بڑے اہم اصولوں میں سے ایک بات ہے۔ میں نے جیسا کہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی عام طور پہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اور باقی مذاہب میں تو پوچھو نہیں کہ ماں باپ کی اطاعت کو، اطاعت میں زور دوں گا اس لفظ پہ، کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ مہاراج رام چندر اس لیے اوتار خدا کے بن گئے کہ انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کا ایک ایسا حکم مانا تھا جس کو باپ بھی ناجائز سمجھتا تھا، بیٹا بھی نامناسب سمجھتا تھا، لیکن چونکہ وہ باپ کا حکم تھا اس لیے انہوں نے اس باپ کے حکم کو مان لیا، راج پاٹ کو تیاگ کے بنواس اختیار کر لیا، اور ان کے دھرم کی روح سے یہ اتنا بڑا اہم ثواب کا کام تھا، اتنا بڑا اہم نیکی کا کام تھا کہ وہ مہاراج رام چندر رام اوتار ہو گیا خدا کا اس بنا پر کہ اس نے باپ کے ایک نامناسب حکم کی اطاعت کی تھی۔ اور دنیا کے ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اوبیڈینس، اطاعت ہے ماں باپ کی، اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کتنا بلند مرتبے پہ چلا جاتا ہے، کسی سے بھی کہیے، کوئی بھی کہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے جو ان لوگوں نے کہا ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ لیکن یہ صرف جذباتی چیز ہے، قرآن جذبات پہ نہیں اترتا، وہ حقائق کے اوپر اترتا ہے۔ وہ جہاں ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے، جو پہلے معلوم ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں، ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، دماغی کمزوریاں آتی ہیں، تو وہ کیا ایک ایسے شخص کو کہ جو ابھرتی ہوئی جوانیوں میں پہنچ رہا ہے، جس کی توانائیاں، جس کی صلاحیتیں ابھر رہی ہیں، پختہ ہو رہی ہیں، اس کے زمانے کے حالات بدل گئے ہیں، کیا اسے یہ حکم دے گا کہ یہ ان کی اطاعت کرے جن کے متعلق خود وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عقل اوندھی ہو چکی ہے؟ اگر یہ ان کی اطاعت فرض قرار دے دیا جائے تو 2 قدم بھی دنیا کا نظام نہ چل سکے۔ آپ غور کرتے ہیں کہ قرآن کس قدر حقائق کو سامنے رکھتا ہے، فیکٹس کا سامنا کرتا ہے، جذبات پہ نہیں اترتا۔ کہیں اس نے نہیں کہا کہ ان کی اطاعت فرض ہے۔ یہ جو بالغ ہو گیا ہے لڑکا، اگلی آیت میں آ جاتا ہے، بلکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں سن رشد کو پہنچتا ہے، جوانی کے پہنچتا ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، تو یہ تو ابھر رہا ہوتا ہے اور وہ ماں باپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی ایک ایسی جنس کو کہ جو ابھرنے والی ہو، اسے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم ان کی اطاعت کرو جو نیچے جانے والی ہیں۔ اور یہی چیز نسلوں کے اوپر بھی ہے، آنے والی نسل اپنے دور کی جو ہے وہ اس کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم جو چلی گئی ہے نسل جن کو اسلاف کہتے ہیں ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کیا کرو، کہتا اپنے حالات آپ خود سامنے رکھو، عقل و فکر سے کام لو۔ قرآن نے گائیڈینس کے لیے رہنمائی تمہیں دے دی ہے، اس رہنمائی میں
اپنے قدموں سے آپ چلو، اپنی آنکھوں سے